زرد چہرے پہ ہے بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب، جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب، جا بجا جسم پہ ہیں خون کے دھبوں کے نشان، جیسے پیری میں اٹھائی ہو کوئی لاش جوان، ورم آنکھوں میں کمر خم ہے تو خاموش زبان، ضبط کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ گریان افغان، کون بی بی ہے جو اس طرح سے جان کھوتی ہے، جس طرح لاش پہ بھائی کے بہن روتی ہے، محویت کا ہے یہ عالم کہ نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شانے تو کبھی جھک کے جبیں، کبھی تھراتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، لاش عباس پہ یہ دختر ہے در تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو، وقت کے شبیر اٹھو، آل تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، کاٹ دو عابد دلگیر کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے بھڑکی ہوئی خیموں میں تمام، چھن گئی سر سے ردا جاتی ہوں میں سوئے شام، میرے عباس قیامت ہے بپا تیرے بعد، لٹ کے برباد ہوئی آل ابا تیرے بعد، مٹ گئی رسم وفا جانے وفا تیرے بعد، خاک دنیا میں ہے جینے کا مزہ تیرے بعد، میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن، لے کے بیووں کو یتیموں کو کدھر جائے بہن، نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب، پر لاشیں پڑے ہیں، کربلا خاموش ہے،
صبح کی اہل حرم کو یاد آتی ہے اذاں، وقت مغرب ہے شبیہ مصطفیٰ خاموش ہے، ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا خاموش ہے، بیڑیاں ہیں پائے عابد میں تو گردن میں ہے تو ہوتی ہے زنجیر لیکن نقش پا خاموش ہے، ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا خاموش ہے، شہیدوں کے بھی لاشیں شہر کے قریب، قافلہ سالار چپ ہے، قافلہ خاموش ہے، قافلہ سالار چپ ہے، قافلہ خاموش ہے، خاک پر دستے بریدہ ہیں علم بردار کے، بولتا تھا جو وہ قرآن وفا خاموش ہے، کچھ دھواں باقی ابھی ہے ڈھیر میں کچھ راکھ کے، شہ کے خیمے جل چکے ساری فضا خاموش ہے، شہ کے خیمے جل چکے ساری فضا خاموش ہے، خاک پر بیٹھی ہے بچے کے تصور میرا باپ، قبر میں اصغر ہے لوری کی صدا خاموش ہے، قبر میں اصغر ہے لوری کی صدا خاموش ہے، سکینہ گود میں زینب کے آنسو ہیں رواں، سوتی ہے معصوم آواز بکا خاموش ہے، تھک گئی ہے صبح سے روتے ہوئے بنت علی، تھک گئی ہے صبح سے روتے ہوئے بنت علی، دم بخود نالے تصویر عزا خاموش ہے، دم بخود نالے تصویر عزا خاموش ہے، خاک پر لاشیں پڑے ہیں کربلا خاموش ہے، کے بالی پہ زینب پکاری، شمر بیڑی پہناتا ہے اٹھو،
کے بالی پہ زینب پکاری شمر بیڑی پہ ناتا ہے چونک سجاد غش سے میواری شمر بیڑی پہ ناتا ہے طاق آہن سرہانے رکھا ہے پھولی تلوار کھینچے کھڑا ہے تمہاری اسیری کی باری شمر بیڑی پہ ناتا ہے اٹھو ہے تمہاری اسیری کی باری شمر بیڑی پہ ناتا چادریں چھن چکی ہے سروں کی سر برہنا ہے ہر ایک بیوی اب تمہاری ہے اے لال باری شمر بیڑی پہ ناتا ہے اٹھو آگ خیموں میں بھڑکی ہوئی ہے مسند مصطفیٰ جل رہی ہے آج تم تک نہ آ جائے واری شمر بیڑی پہ ناتا ہے اٹھو تم ہو صابر غریب الوطن ہو بیڑیاں خود اٹھا کر پہن لو کون آئے مدد کو تمہاری شمر بیڑی پہ ناتا ہے پاؤں بھی بیڑی کی جانب بڑھاؤ میرے مظلوم سر تو اٹھاؤ امتحان اب تمہارا ہے واری شمر بیڑی پہ ناتا ہے اٹھو چونک سجاد غش سے میواری شمر بیڑی پہ ناتا ہے اٹھو کس کو ملا صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد
والسلام على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفزنا فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وقرآن الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بشارت دے دو ان کو کہ جن پر مصیبتیں جب پڑتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف واپس ہمیں جانا ہے. وہی ہے جو ہدایت پائے ہوئے ہیں, وہی ہے جن پر اللہ کی رحمت یا حضور نازل ہوتا ہے. یقیناً اتنی قیامت کی منزل ہے. آج 11 محرم جو قیامت کربلا میں اس دن گزری تھی, نہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں, نہ تصور میں لا سکتے ہیں, نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان بیویوں پر کیا گزر رہی تھی. وہ صبر کرنے والے جو جب مدینے سے چلے ہیں, ان میں سے ہر ایک کو پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, اور ہمیں کن کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا. جب ابن عباس نے مکے میں جناب مظلوم کربلا سے فرمایا تھا کہ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو آخر آپ ان بیویوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ, آپ ان کو یہیں چھوڑ جائیے. اور آپ کا جواب مشیت الہی یہ ہے کہ یہ اسیر کیے جائیں. اور یقیناً جب ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ بیویاں اسیر نہ کی جاتی, یہ مصیبتیں جناب سید سجاد نے نہ اٹھائی ہوتی, تو زمانہ یہی لکھتا کہ جیسے عام جنگیں ہوتی ہیں, ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے, یہی حال کربلا کا ہوتا. اور ہر ایک جانے والا اس ساتھ میں گیا ہے جس کے ساتھ وہ ہتھیار ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب جناب علی اصغر کی معصومیت, جناب علی اکبر کی جوانی, اور وہ اب دیکھیں قرآن میں خداوند عالم جب فرماتا ہے کہ ہم امتحان لیں گے خوف سے, بھوک سے, نقص من الاموات اولاد سے, انفس سے, اس میں کہیں بھی پیاس کا ذکر نہیں ہے, پانی کا ذکر اس میں نہیں ہے. یہ وہ امتحان ہے جو خداوند عالم نے فقط پیاس سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں. مصیبتیں جو کربلا میں لوگوں پر پڑی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مصیبتیں لوگوں پر پڑ جاتی ہیں. لیکن فرق یہ ہے
کہ کربلا میں آنے والوں کی مصیبتیں ان کا امتحان اختیاری تھا. یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا صبر کرو تو ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم مجبور ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, چونکہ مصیبت آ گئی, اب صبر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہ جو اپنے اختیار سے گئے ہیں, وہاں پر جناب مظلوم کربلا نے شب عاشور کو کتنا لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ, ان کو فقط میرے سر سے مطلب ہے. حتیٰ کہ اندھیرا کر دیا. پھر یہ بھی فرمایا میں تم سب کی جنت کا بھی اس کی بھی ضمانت لیتا ہوں, تم نے میرا بہت ساتھ دیا. پھر یہ بھی فرمایا کہ تم جاتے ہو تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے کر چلے جاؤ تاکہ تمہیں بعد میں جا کے شرمندگی نہ ہو. لیکن ہماری جان قربان ان پر کہ جن کے بارے میں مظلوم کربلا یہ فرمائے کہ نہ مجھے نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے, نہ میرے بابا کو. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ثبات قدم رکھنا اور پھر یہ کہنا کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں, اور لوگوں سے پوچھتا پھروں کہ میرے بعد میرے آقا پر کیا گزری. کسی نے کہا مولا 70 مرتبہ بھی اگر اس طرح سے مارا جاؤں اور جلائے جاؤں پھر مارا جاؤں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. ہمارا سلام مسلم ابن اوسجہ پر جن کے یہ الفاظ ہیں, ہمارا سلام ان پر کہ جو یہ کہتے تھے کہ مولا اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں گے روزے محشر آپ کے نانا کو کیا وہ دکھائیں گے. ہمیں اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی اور جن کا امتحان ختم ہو گیا تھا. اس لیے کہ شب عاشور جناب مظلوم کربلا نے ہر ایک کو اپنا مقام جنت میں دکھا دیا تھا کہ تم کل جب شہید ہو گئے یہ مقام تمہارے تیار ہے. ان کے امتحان جناب مظلوم کربلا نے یہی فرمایا تھا جب جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا تھا کہ بیٹا اٹھو. کہا کہ بابا مجھے ایسا نہ دے, مجھے ایسا دے دیجیے ایک تلوار. کہا کہ میرے لال میرا امتحان یہاں ختم ہوا, ابھی تمہارا بہت کٹھن امتحان باقی ہے جو میرے امتحان سے بہت زیادہ سخت ہے. جب عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا کہ حسین بڑی قربانی دینی پڑے گی, ہر قربانی پر جناب رسالت محافظ سے غور فرماتے تھے نانا کہتی ہے یہ قبول ہے. لیکن جس وقت کے یہ آیا تھا حکم کے اس کے بعد بیویوں کی اسیری بے پردگی بازاروں میں جانا, جناب مظلوم کربلا خاموش ہو گئے تھے. ایسے میں پیچھے سے آواز آئی تھی بابا کہہ دیجیے قبول ہے. اللہ وہ شام غریب ایک طرف قتل الحسین بکربلا کی صدائے بلند, دوسری طرف طبل اور باجے بج رہے تھے کہ فتح ہو چکی ہے. پروردگار عالم ان کے عذاب میں اضافہ کرے کہ جو اس وقت خوشی منا رہے تھے اور آج تک جو اس بات پر راضی ہے کہ فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا تھا, ان کے دلوں کو یقیناً پتھر ہر ایک کے دل پر یہ چیز اثر نہیں ہوتی, ہر ایک کا دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا. جناب نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے کہا تھا دیکھو سب غرق ہو جاؤ گے. آج اور جناب رسالت ماں پہ فرمانا کہ حسین سفینہ نجات ہے, تمہیں 4 صدقے سے مصباح الہدیٰ ہدایت پانے والوں کے لیے ایک ایسا چراغ ہے. کیا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی حسین مظلوم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. اللہ ایک طرف یہ عالم اور جناب حجت خدا زیادہ نہیں ہمیں فرماتے ہیں میرا سلام اس پر جو زیر خنجر بھی مڑ مڑ کر خیموں کی طرف
آتا تھا جانتے تھے کہ میں ان بے سہارا بیویوں کو چھوڑے جا رہا، جبکہ اور خدا خود فرماتے ہیں جبکہ ایسے عالم میں کسی کو کسی کا خیال نہیں آتا، لیکن میرے سلام اس مظلوم پر جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کا دین بچ جائے۔ اللہ کا دین آج جہاں بھی اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، وہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اس پر جناب مظلوم کربلا کا احسان ہے، ورنہ مخالف کا تو یہی ارادہ تھا کہ جب دربار میں کہا تھا ملعون نے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی رسول آیا تھا، یہ ایک ڈھونگ تھا جو محمد نے حکومت کی، اور بیوی کا یہ جواب دینا تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا، یہ ذکر کرنا اس بیوی کی اس خبر کی کا اثر ہے کہ تو ہمارا ذکر ختم نہیں کری، دنیا کہیں بھی جائے یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا ہو، اللہ پر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے نام کو باقی رکھے، اس کے ذکر کو باقی رکھے، وہ چاہے وہ جلتے ہوئے خیمے ہوں کہ جو ہی وہ عصر عاشور آئی، وہ ڈوبتا ہوا سورج، وہ نیزے پر بلند سر، اٹھتا ہوا غبار، اور دیکھا کہ چاروں طرف سے خیموں کو لائنوں نے آ کر گھیر لیا، وہ بیویاں جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، جن کو سنبھالنے والے چاروں طرف موجود ہوتے تھے، آج وہ دوسروں کو سنبھال کر رہی ہیں۔ اللہ جناب زینب سلام اللہ سے ہی فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے، بہن میں نے گھر تمہیں سونپا، تمہیں اللہ کو سونپا، ہماری جان قربان اس شہزادی پر، اس بیوی پر کہ جس نے امامت کو بچایا، بیویوں کو سنبھالا، بچوں کو سمیٹ سمیٹ کر، کہاں تو وہ خیمے تھے، کہاں یہ میدان جس پر کچھ ایک طرف جلے ہوئے خیمے ہیں، اس جلتی ہوئی ریت پر بیویاں اس طرح بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، بیوی ہر ایک کو دلاسا دے رہی ہے۔ ایسے میں کون کون یاد نہیں آیا ہوگا، کبھی کسی نے کہا ہوگا علی اکبر تم نہیں یاد ہے، کسی نے دریا پر کی طرف روک کر کے کہا ہوگا عباس ہماری چادریں چھن چکی ہے، اور وہ جناب بیمار کربلا نظریں اٹھاتے ہیں تو بیویوں کے کھلے سر نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جب بیویاں نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں گی، سورج ڈوبا، مغرب ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، بیوی کسی بیوی کے پاس چادر نہیں ہے، ایسے میں اور جناب سید سجاد کا وہ سجدہ کہ جس کے بارے میں جناب زینب فرماتی تھی میرے بھتیجے نے سجدے میں جب سر رکھا ہے، بار الہ حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے ہمیں اس امتحان کے لیے چنا، اور اس امتحان میں پھر کامیاب بھی کیا۔ اللہ رات کا اندھیرا چھانے لگا،
جناب زینب بہن کو لے کر سب بچوں کو سمیٹنے لگی. ایسے میں یعنی کیا بیان کرے اس کا وہ وقت. یعنی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ جو ہے اس کے کانوں میں بالیاں ہے, اس کے پیچھے ایک لائن دوڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کی بالیاں چھیننے کے لیے آ رہے ہو روتے ہوئے. کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں اس بچے کی مظلومیت پر, اور اگر میں نہیں لوں گا کوئی اور لے کر جائے گا. وہ بچے جو افراتفری کے عالم میں ہیں, آگ سے, دھوئیں سے, غبار سے بس ادھر ادھر ہو رہے تھے. ایک بچی دیکھا, کہا کہ تجھے نجف کا راستہ پتا ہے؟ کہا نجف کیا کر کیا کہا وہاں میرے دادا ہے, میں اس کی قبر پر جا کر پڑا. اللہ, کوئی ہے جو تصور کر سکے؟ ایک طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں, ایک طرف بیویاں ہیں, ایک طرف معصوم بچے ہیں. جب ہم سنتے ہیں جب اندھیرا چھایا پہلے تو پانی آیا, جب یزید کے لشکر میں غل مچ رہا تھا کہ اب کیا ہے جن پر پانی بند کیا ہوا ہے, بچوں کی صدایا ڈاکٹر فری ولد ہے. ایسے میں اس لائن نے حکم دیا کہ لے جاؤ پانی. اب سب نے کہا کہ کون پانی لے جائے گا, ہم ان کو مار چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے. کہتے ہیں حور کی زوجہ کو بلایا گیا اور وہ پانی لے کر کھانا لے کر آئی. پانی دیکھ کر کوئی ہے جو یہ سوچ سکے تو جناب ام لیلا کے دل پر کیا گزری ہوگی. جناب ام رباب پانی دیکھ کر تڑپ گئی ہوگی. اللہ, پانی دے کر چلی گئی, وہ اندھیرا پھر چھا گیا. ایسے میں بی بی نے دیکھا ایک سوار دور سے آ رہا ہے. بی بی کی آواز بلند ہوئی, رک جا, تو جدھر بھی ہے وہاں پر اب ہمارے پاس لوٹنے کا کوئی سامان نہیں ہے. سوار پھر بھی قریب آتا گیا. آخر میں بی بی نے قریب آنے کے بعد کہا میں تجھ سے بار بار کہتی ہوں ہمارے پاس کچھ نہیں, اگر لوٹنا بھی ہے تو صبح میں آ جانا. اور سوار کا چہرے سے نقاب ہٹانا تھا. دو مقام ایسے ہیں, ایک وہ جب دربار میں شہزادی داخل ہو رہی تھی اور بیٹھ گئی تھی, اور جناب سید سجاد نے فرمایا تھا پھوپھی اماں دربار میں داخل ہونا پڑے گا. کہا کہ ہاں میرے لال رک جاؤ, اتنی دیر میرے بابا نے کہا تھا جب دربار میں جاؤ گی میں آؤں گا. اور یہ وہ مقام تھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا ہوگا بیٹی کا دل الٹ گیا ہے. اور پھر آپ بیوی کی شکایتیں بابا آئے ہیں. یقیناً مولا جانتے تھے جس وقت یہ کربلا میں لوگ امتحان دے رہے تھے اس وقت جناب رسالت ماں بھی امتحان دے رہے تھے, جناب امیر المومنین بھی امتحان دے رہے تھے. جس وقت سکینہ کے تماچے لگے ہیں اور وہ چچا چچا کر کے پکار رہی تھی, وہ کتنا بڑا امتحان دے رہا تھا وہ لاشا. جس وقت ردائیں چھینی جا رہی, آج ہم بھی جب کہتے ہیں یہ ہر قدم پر یا علی کہتے ہیں یا عباس کہتے ہیں ہماری مدد کو. فرمایا جاؤ بیٹی میں یہاں پر موجود ہوں, کچھ دیر, کل کا دن بڑا کٹھن ہے اور آج 11 محرم ہے.
کہ جس کی صبح کو دھوم مچی ہے لشکر میں، جلدی چلو، انہوں نے اپنے لاشیں تو دفن کر لی تھے اور بے وارثی تھا رہ گیا لاشا حسین کا. وہ جلتی ہوئی کھڑی دھوپ، وہ جلتا ہوا میدان. اور ایسے میں جب سوار کیا گیا ہے جناب سید سجاد، انہوں نے حکم دیا تھا یہ اونٹوں کو مقتل کی طرف سے گزارنا ہے. اور جب مقتل نظر آیا ہے، بی بی نے دیکھا جناب نیبار کربلا کا چہرہ، عنقریب دم نکل جائے گا. شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کہا سید سجاد یہ کیا حال ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں جس کا بیٹا ہو اس کی لاش اس طرح میدان میں پڑی ہوئی. کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب. حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان ہے کرب و بلا میں زینب. کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب. سب کو سنبھالنا ہے خیموں میں آگ پھیلی، سب کو سنبھالنا ہے خیموں میں آگ پھیلی. کربل کے بنوے دکھیا اب رہ گئی اکیلی. کون آئے گا مدد کو، کون آئے گا مدد کو. کس کو صدا دے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب. سر رکھے جو بابا کے سینے پہ سونے والی، سر رکھے جو بابا کے سینے پہ سونے والی. پانی کو ترستی ہے نازوں میں پلنے والی. معصوم سکینہ کو، معصوم سکینہ کو کیسے منائے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب. دے کر سہارا عابدے بیمار کو اٹھایا، دے کر سہارا عابدے بیمار کو اٹھایا. بھڑکے ہوئے شولوں سے سجاد کو بچایا. تنہائی ہے اٹھائے، تنہائی ہے اٹھائے ہر ایک بار زینب. کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب. بانو ہوئی ہے گریاں اصغر جو یاد آیا،
جوانوں کو ہے منایا، سینے سے ہے لگایا، سب کو نبھا رہی ہے، سب کو نبھا رہی ہے، ایک دل فگار زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھال زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھال زینب، حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، کرب و بلا میں زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھال زینب، گورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، بے گورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، بلوے میں نبی زادی بے مقنا و چادر ہے، بلوے میں نبی زادی بے مقنا و چادر ہے، بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، ناواق نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا، ناواق نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا، ظالم نے یہی جانا حلقے علی اصغر ہے، ظالم نے یہی جانا حلقے علی اصغر ہے، بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، عباس تم ہی اٹھ کر سید کو سہارا دو، عباس تم ہی اٹھ کر سید کو سہارا دو، شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے، شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے، برچھی ہے کلیجے میں، برچھی میں کلیجہ ہے، برچھی ہے کلیجے میں، برچھی میں کلیجہ ہے، زرخوں میں سر میدان تصویر پیمبر ہے، زرخوں میں سر میدان تصویر پیمبر ہے، بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے، دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے، کونین کی شہزادی بلوے میں کھلے سر ہے، کونین کی شہزادی بلوے میں کھلے سر ہے، بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، بلوے میں نبی زادی بے مقنا و چادر ہے، حسین 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 غریب حسین غریب حسین شہید حسین شہید حسین مظلوم حسین یاسر حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین حسین حسین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا احمد المرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین
المؤمنين والمؤمنات السلام عليكما يا حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا محمد بن علي التقي السلام عليك يا علي بن محمد النقي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب يا زينب أم كلثوم السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته صلوات محمد اللهم صل على